اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا واجل مسمی عندہ تمترون۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 2۔ اللہ نے تمہیں گیلی مٹی سے بنایا ہے اور گیلی مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے تمہاری موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ قضائے اجلا یعنی موت کا ایک وقت معین ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ تَمْتَرُونَ، اور موت کا ایک اور بھی وقت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں موت کے 2 وقت بتائے گئے ہیں، ایک تو اجل مسمى یعنی حتمی موت، اور ایک وہ کہ جس میں موت کا وقت ٹل جاتا ہے، یعنی جب ہم کبھی دعا مانگتے ہیں، کبھی منت مانگتے ہیں، یہ کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو ٹال دیا ہوتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ سورۃ رعد آیت نمبر 39 میں ہے، اللہ جس حکم کو چاہے مٹا دے اور اس کی جگہ دوسرا حکم رکھ دے۔ عندہ علم الکتاب، اصل کتاب تو اس کے پاس ہے۔ اللہ حکم مٹاتا بھی ہے اور اللہ حکم لکھتا جاتا بھی ہے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ شادی ہو رہی ہے، بڑا خوشی کا ماحول ہے، شادیاں بج رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آج یہاں پہ شادیاں بج رہے ہیں اور کل یہاں پر موت ہوگی۔ جب آپ نے یہ بات کی تو سارے آپ کے جو حواری تھے انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کل کو اب اس گھر میں کیا واقعہ ہوتا ہے۔ دوسرے دن جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو وہ ماحول ویسا ہی ہے، کوئی موت کا منظر نہیں ہے، کوئی ایسی میت نہیں رکھی ہوئی، تو وہ دوبارہ جناب عیسیٰ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ کل وہاں پر موت ہوگی، تو وہاں پہ تو وہی منظر ہے، شادی ہے، خوشی ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو جب آپ وہاں گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ واقعی وہاں پہ کوئی ایسا منظر نہیں تھا موت کا۔ تو انہوں نے اہل خانہ سے کہا کہ کیا میں آپ کی بہو سے مل سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نبی اللہ آئیں، آپ تشریف لائیں اور ضرور بات کریں۔ جب آپ نے اس دلہن سے پوچھا کہ مجھے تو تمہاری موت نظر آ گئی تھی، تو کیا کل واقعہ ہوا کہ تم زندہ ہو؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو، تم نے کیا ایسا کام کیا تھا؟ تو اس دلہن نے کہا کہ یا نبی اللہ، کل جب میں یہاں بیاہ کرائی تو میں نے یہ دیکھا کہ سب لوگ شادی میں مصروف تھے، خوشی میں مصروف تھے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دروازے پہ ایک فقیر کی آواز بار بار آ رہی تھی اور کوئی اس کی آواز کی طرف متوجہ نہیں تھا، تو میں جلدی سے اٹھی اور میں نے جا کر اسے صدقہ دے دیا۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں دیکھو، یہ اس صدقے کی بدولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت ٹال دی۔ اور پھر آپ اس کمرے میں گئے جو اس کا کمرہ تھا، اور آپ نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سانپ تھا، اور اس سانپ نے اپنے منہ میں اپنی دم پکڑی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ سانپ اس کو ڈسنے کے لیے آیا تھا، آج کا دن اس کی موت کا دن تھا، لیکن خداوند کریم نے
اس کی موت کو ٹال دیا کیونکہ اس نے صدقہ دیا تھا۔ اور اسی طرح خداوند کریم ہر انسان کی موت کو ٹال دیتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول کی یہ حدیث ہے کہ وَمِن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہو گیا، وہ کامل ایمان ہو گیا، وہ مغفور ہو گیا، وہ تائب ہو گیا۔ اور جو دشمنی میں مر جائے تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری محی الدین عربی نے تفسیر کبیر میں اور جار اللاز ماہشری نے تفسیر کشاف میں حدیث لکھی ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ مِن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا شہیدہ وَمِن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد جافی یوم القیامہ مکتوب بین یدیہ یاس من رحمت اللہ۔ جو آل محمد کی دشمنی میں مر جائے جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ قبر میں جانے کے لیے اور قبر کے عذاب سے سب لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں ہمارے کہ جو ہمیں ضرور انشاءاللہ بخشوائیں گے۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مر گیا ہے وہ ہمیں اب کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مِن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا شہیدہ، کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مرنے والے نے آل محمد کو دیکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جب آل محمد نے یہ لفظ کہہ دیا ہے کہ وہ شہید ہے، وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہے، یعنی وہ رزق بھی پاتا ہے اور وہ لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ اور اس کا فائدہ دینا سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملتا جاتا ہے۔ جب اس کے مرنے کی خبر کسی کو پہنچتی ہے تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب ہم نے یہ آیت قرآن کی پڑھی ہے، اور یہ کسی عام احکام یا عام کلام کی بات نہیں، یہ قرآن کریم کی بات ہے، کلام خدا کی بات ہے، اور ہم نے اس آیت کو پڑھا تو اس کا ثواب ہمیں بھی پہنچا، اور اس کا ثواب اس میت کو بھی پہنچا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، جو انتقال کر گیا ہے اس کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اور اس طرح جتنے لوگوں نے چاہے جہاں جہاں یہ خبر پہنچی اور انہوں نے فوراً ہی یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور ہمیں بھی ثواب پہنچے گا۔ جس نے بھی پڑھا ہے اس کو بھی ثواب پہنچے گا، جس نے سنا ہے اس آیت کو اس کو بھی ثواب پہنچے گا، کیونکہ قرآن کو پڑھنے کا اور قرآن کو سننے کا بھی بہت ثواب ہے۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم میت کو نہلاتے ہیں تو اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ جتنا پانی جو اس کے جسم پہ آپ ڈالتے ہیں اس سے جو پانی کا ایک قطرہ بھی ہوتا ہے اس ایک قطرے کے برابر بھی آپ کو ایک نیکی کا ثواب ملتا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے تقریباً اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 بالٹی 5 بالٹی 2 جتنے بھی بالٹیوں سے آپ نے اس کو نہلایا ہے، اس کے پانی کے جتنے بھی قطرے ہیں اس کے برابر آپ کو ثواب ملتا جاتا ہے، یعنی نہلانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے، اس میت کو تو ثواب ملتا ہی ہے، جو نہلا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے، اور خداوند کریم اس کو پیاسا نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد جو شخص بھی کفن سیتا ہے تو خداوند کریم اس کو بھی نیکی کا ثواب دیتا ہے، اور خود تمام فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ نیکی بھی لکھو کہ جس نے یہ کفن سیا ہے اس جانے والے کے لیے، تو اس کو روز محشر جو یعنی کہ کفن سینے والا ہے، روز محشر اس کو میں برہنہ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ روز محشر برہنہ اٹھیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے کفن پہنایا ہے سی کر وہ روز محشر کو اسی طرح سے اپنے کفن میں ہی اٹھے گا۔ پھر ہم اس میت کو
جب ہم لے کر چلتے ہیں، اور کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے، اور اس لیے ثواب ہے کہ جب ہم، مگر یہ کہ چاروں پاؤں کو ہمیں دینا چاہیے، یعنی کہ جب ایک طرف سے ہم نے کندھا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف کے اپنے منکر کو، جو ہمارے یہ کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں، اس نے نیکی لکھنی شروع کر دی۔ اب جب ہم نے دائیں طرف سے کندھا دیا ہے تو پھر ہمیں بائیں طرف سے بھی کندھا دینا چاہیے، کیونکہ بائیں طرف کے جب کندھے والے جو ہماری برائی لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو پھر موقع نہیں ملتا، بلکہ خداوند کریم نے حکم دیتا ہے کہ اب جو اس کی برائیاں تم نے لکھی بھی ہیں جو نامہ اعمال میں، وہ اس کی مٹانی شروع کر دو۔ اور پھر جب قبر کے نزدیک پہنچتے ہیں، پھر جب ہم نزدیک پہنچتے ہیں یا اس کی نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم 5 تکبیریں کہتے ہیں، اور یہ 5 تکبیریں ہم یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ کیونکہ آج کے دن اس نے 5 نمازیں پڑھنی تھیں اور اللہ اکبر کہنا تھا، چونکہ وہ کہہ نہیں سکا اس لیے ہم 5 تکبیریں کہتے ہیں۔ پھر ہم اس میں ایک دعا مانگتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بار الہ یہ اس کو معاف کر دینا، یعنی دعا ہے یہ۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں، اور 40 آدمی تقریباً یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے معاف کر دینا، تو جتنے بھی جنازے میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو خداوند کریم غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب ہم قبر کے نزدیک پہنچتے ہیں تو حکم یہی ہے کہ جنازے کو آہستہ آہستہ لے کر چلو، کیونکہ جو جا رہا ہوتا ہے اس دنیا سے، اس کا دل اس وقت بڑی گھبراہٹ میں ہوتا ہے۔ بے شک ہمیں وہ نظر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ مردہ ہے، لیکن اس کی روح ساتھ ہوتی ہے اور سب کچھ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد ہم مٹی ڈال دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب دیتا ہے، یعنی یہ جانے والا جو ہے وہ مسلسل ہمارے نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہم نے آیت پڑھی ہمیں ثواب ملا، ہم نے اس کو غسل دیا ہمیں ثواب ملا، ہم نے کفن پہنایا ہمیں ثواب ملا۔ اور پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو بزرگ کوئی مرتا تھا یا جو کوئی بھی مرتا تھا تو خاندان والے قبر کھودتے تھے۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی کو بھی پیسے دے کے کہ تم قبر کھود دو، حالانکہ نہ ہمیں اس کے عقیدے کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس کے مزاج کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس کی نیت کا پتہ ہے، نہ ہمیں اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے کہ کتنا پاک ہے یا جو بھی ہے، بس قبر کھدوا لیتے ہیں مجھ سے۔ لیکن اس آدمی کو بھی ثواب ملتا ہے جو قبر کھودتا ہے، اس لیے کہ جو بھی قبر کھودتا ہے وہ خداوند عالم یہ کہتا ہے، اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے قبر کھودنے والے کی، کہ اس شخص نے میرے پاس آنے والے کے لیے ایک گھر تیار کیا ہے اور اس کو صاف ستھرا کیا ہے۔ تو جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے اس کی بھی 70 نیکیوں کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ پھر جب ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، تلقین پڑھتے ہیں، اس کو قبلہ رو لٹا دیتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، اور جب وہ مٹی ہم ڈال دیتے ہیں تو ہمارے لیے حکم ہے کہ جو بھی مٹی ڈالے وہ اس قبر میں ایک جگہ پڑھے، 7 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، پھر دوبارہ اپنی انگلیاں وہاں سے اٹھائے اور دوسری جگہ قبر کے اندر پیوست کریں، گاڑ دیں، اور پھر انا انزلنا پڑھیں، پھر تیسری جگہ پہ پھر اسی طرح سے 7 دفعہ انا انزلنا پڑھیں، اس لیے کہ جب تک یہ انگلیوں کے نشان قبر کے اندر رہیں گے اور انا انزلنا رہے گی تو اس کے اوپر سختی نہیں ہوگی اور اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ہماری تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، بلکہ جانے والا ہمیں ہمارے ثواب میں اضافہ کرتا جاتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ مما حب آل محمد ماتا شہیدہ،
کیونکہ یہ شہید ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ رباح بن نجار، یہ بنی نجار کا شخص تھا اور بہت محب اہل بیت تھا۔ اس کو بنی نجار نے بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جنازے کو لے کے جا رہے تھے اور جناب رسول خدا اور جناب امیر المومنین وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رباح کا جنازہ ہے اور یہ قتل ہو گیا ہے۔ جب جناب رسول خدا نے یہ دیکھا تو آپ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ میرے مولا علی مشکل کشا نے جب رباح کا متعلق سنا تو آپ نے ایک دم رسول اللہ کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، یہ مجھے جب بھی دیکھتا تھا نا اور جب بھی ملتا تھا مجھے تو یہ ایک ہی لفظ کہتا تھا، انی احبک یا امیر المومنین، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں یا امیر المومنین۔ میں بہت خوش ہوتا تھا جب بھی کسی جگہ، کسی مقام پہ، کسی بازار، کسی گلی، کسی جگہ بھی مجھے ملتا تھا، صحرا میں بھی، مجھے بس یہی کہتا تھا، یا علی آپ کو یقین ہے، انی احبک یا امیر المومنین، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یا علی میں آپ سے بہت محبت، ہر وقت جب بھی ملتا تھا یہ جملہ مجھے ضرور کہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کے بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ رباح کے جنازے کو ادھر لے آؤ۔ رباح کا جنازہ آیا، رسول اکرم اور مولا علی نے اس کو غسل دیا، کتنا نیک تھا وہ، کفن دیا اور پھر جنازہ لے کر چلے۔ لوگ ساتھ تھے، صحابی ساتھ تھے۔ جب آپ جا رہے تھے تو تسبیح کی آواز، جنازہ لے کر جب جا رہے تھے تسبیح کی آواز کثرت سے سنائی دے رہی تھی۔ صحابی بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، لوگ تو اتنے جنازے میں نہیں ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں اور تسبیح کی آواز بڑی کثرت سے آ رہی ہے۔ رسول اللہ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ 70,000 فرشتوں کے دستے خداوند کریم نے اس کے جنازے میں بھیجے ہیں اور ہر دستے میں 70,000 فرشتے ہیں جو کہ درود کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ بار بار یہ فرشتے جو ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آواز تمہیں محسوس ہو رہی ہیں۔ پھر آپ نے قبر میں اتارا، قبر بند کی، انا انزلنا پڑھی اور آپ نے کہا کہ رباح دنیا سے پیاسا گیا ہے، کیونکہ جب اس کو وہ مار رہے تھے تو اس وقت وہ بہت پیاسا تھا، اسے شدت کی پیاس لگ رہی تھی لیکن اسے پانی نہیں دیا۔ اور اس وقت جب کہ رباح اس دنیا سے پیاسا گیا ہے، اس کے استغفار کے لیے حور کوثر کے جام لیے کھڑی ہیں اور اسے پانی پلانے کے لیے اس کے انتظار میں ہے۔ اور پھر آپ نے مڑ کے ایک دم مولا علی کی طرف دیکھا اور پھر کہا یا علی، یہ جو بھی رباح کے ساتھ اتنی عزت اسے ملی ہے، جو یہاں پر فرشتوں کے دستے آئے ہیں اس کے جنازے میں شرکت کے لیے، یہ سب تیری محبت کے صدقے میں ہے، یہ سب تیری محبت کے صلے میں ہے۔ اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اولاد نہیں ہے تو وہ اس کے جانے کے بعد کون اس کے لیے کچھ پڑھے گا، کون اس کے لیے کوئی بخشش کی دعا کرے گا۔ عام ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ خداوند کریم، میرا رب کریم، میرا حنان، میرا منان، وہ کسی کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا،
وہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ تو اس نے ہمارے لیے بھی یہ سبب چھوڑا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارے لیے کوئی دعا نہ کرے تب بھی دعا کرنے والے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے منکر نکیر جو ہمارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہیں، کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ منکر نکیر تو ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ اگر کسی کی عمر 50 سال کی ہے تو وہ اس وقت 50 سال کی ہیں، کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ ہی ساتھ آئے ہیں۔ خداوند کریم نے ہر شخص جب پیدا ہوا اس کے ساتھ منکر نکیر کو بھی خلق کیا ہے، اور منکر نکیر اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ تو جب جانے کا وقت آتا ہے تو منکر نکیر بڑی حیرت سے یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند کریم، یہ تو اب دنیا سے جانے والا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو خداوند کریم یہ کہتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ہی جانا ہے، اور دیکھو جب تک قیامت نہیں آتی تم اس کی قبر پر اب بیٹھو گے، اور تم اس کی قبر پر بیٹھ کر تسبیح پڑھو گے، استغفار پڑھو گے، اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرو گے، اس کے آگے کی زندگی کے لیے دعا کرو گے۔ تو یہ منکر نکیر اس وقت بھی ہماری قبر پہ بیٹھے رہیں گے، اور یہ خداوند کریم کا حکم ہے۔ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمیں جو بھی اعمال اس کے ساتھ چلے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اس کے لیے اپنے اعمال ہی کافی ہیں۔ لیکن نہیں، جو یہاں پیچھے ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ وہ اس کے لیے دعا کریں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ دینا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز وحشت قبر پڑھنی ہے۔ اور صدقے کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سی رقم دیں، 1 روپیہ دیں، لیکن دیں ضرور۔ ایک دن دیں، دوسرے دن بھی دیں، تیسرے دن بھی دیں، یعنی جو بھی آپ کا پیارا گیا ہے اس کی جانب سے صدقہ ضرور دیتے رہیں، کیونکہ صدقہ رد بلا ہے۔ اور اسی طرح سے نماز وحشت قبر ہے۔ یہ حدیث امام زمانہ ہے کہ مومنوں، جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے تو تم قریب ہو یا دور ہو، 2 رکعت نماز وحشت قبر ضرور پڑھنا، اور بغیر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ تمہارے لیے کون پڑھے گا۔ یعنی آپ کسی کے لیے نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کون پڑھے گا، تو میرے مولا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز وحشت قبر میں پڑھوں گا۔ اور جب میرے مولا محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ جب مومن مرتا ہے تو 6 صورتیں اس کی قبر میں داخل ہوتی ہیں، اور یہ سب بہت نورانی ہوتی ہیں اور خوشبودار ہوتی ہیں۔ دائیں طرف والی کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں، بائیں طرف والی کہتی ہے میں زکوٰۃ ہوں، اور چہرے کے سامنے والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، اور سر کی طرف والی کہتی ہے میں حج و عمرہ ہوں، اور پاؤں کی طرف میں وہ کہتی ہے کہ میں اس کا وہ احسان ہوں جو یہ مومنوں سے کرتا تھا۔ اور جو سب سے زیادہ نورانی ہوتی ہے وہ سر پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ تو نورانی صورت دائیں والی صورت سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں اس کی نماز، اور اسی طرح وہ جب بائیں والی سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں زکوٰۃ ہوں، اور پھر اس طرح سے سب اپنا باری باری بتاتی ہیں۔ اور پھر یہ سب صورتیں اس نورانی صورت سے پوچھتی ہیں کہ تم کون ہو؟
تو وہ نورانی صورت کہتی ہے میں ولائے محمد آل محمد ہوں، جو کہ اس کے ساتھ آئی ہوں۔ اب جو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے فرض بنتا ہے کہ نماز وحشت قبر بھی پڑھیں اور صدقہ بھی دیں، کہ جو بھی صدقہ دیا جاتا ہے چاہے وہ ایک درہم ہو، ایک روٹی ہو، ایک کپڑا ہو، یہ آپ دیتے ہیں، لیکن ہم صدقے کو دینے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے میت کی جو کہ بھی فشار قبر ہو، تنگی ہو، سختی ہو، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور جو بھی صدقہ میت کے لیے دیا جاتا ہے اسے فرشتہ ایک نورانی طبق میں جس کی روشنی 7 آسمانوں کو منور کرتی ہے لے کر اس کی قبر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، آواز دیتا ہے السلام علیکہ یا اہل القبر، یہ ہدیہ ہے تمہارے اہل خانہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میت اس کو لے کر اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ صدقہ قبر میں داخل ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کی قبر فراخ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص صدقے کے ذریعے اپنے مردوں پر مہربانی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک احد پہاڑ کے برابر اجر ہے۔ روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا، اور اس صدقے کے ذریعے زندہ اور مردہ دونوں نجات حاصل کرتے ہیں، یعنی جو بھیجنے والا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے اور جو میت ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو رب کریم جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر اس کی قبر پر جاؤ، ان میں سے ہر فرشتہ نعمت خداوندی سے پر ایک ایک طبق اٹھا کر آتا ہے اور کہتا ہے اے ولی اللہ تم پر سلام ہو، فلاں مومن نے تیری طرف ہدیہ بھیجا ہے جس کی وجہ سے قبر منور ہو جاتی ہے، اور رب کریم اسے 1000 شہر بہشت عطا کرتا ہے۔ والدین اور رشتہ داروں کے لیے بہترین نیکی یہ ہے کہ ان کا قرض ادا کریں، ان کے حقوق اللہ سے انہیں آزاد کرائیں، حج اور باقی عبادات جو ان کی رہ گئی ہوں وہ پوری کریں۔ بعض اوقات میت تنگی اور سختی میں مبتلا ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد انا انزلنا اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھنی چاہیے۔ خداوند کریم اس سے اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں اس کا ہمیں دگنا ثواب ملتا ہے، اور جو ہم یہ مجلس کراتے ہیں یا ہم کوئی کپڑا دیتے ہیں یا ہم کھانا دیتے ہیں تو جب یہ میت کے پاس جاتا ہے، اسی مرحوم کے پاس، مرحومین کے پاس جاتا ہے، تو جو لباس ہم بھیجتے ہیں وہ لباس تو اس کو نہیں ملتا، اس کے بدلے میں خداوند کریم اس کو بہترین جنتی لباس عطا کرتا ہے۔ جو کھانا ہم دیتے ہیں وہ کھانا تو اسے نہیں ملتا بلکہ اس جیسا ہی اسے جنت کا کھانا ملتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہ جو ہم مجلس میں ذکر ہوتا ہے وہ اس کو ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اسی طرح سے ملتا ہے، اور مرحوم جب فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے کھانے کے بدلے میں مجھے جنت کا کھانا دیا ہے، لباس کے بدلے میں تم نے مجھے جنت کا لباس دے دیا ہے، تو یہ جو ذکر ہوا ہے کہ جس سے مجھے ثواب مل رہا ہے بہت زیادہ، یہ تم مجھے ایک ایک لفظ کیوں دے رہے ہو؟ تو 7 فرشتے کہتے ہیں کہ ان ذکر کا ثواب ہمارے پاس اس کا بدل نہیں ہے، جو یہ ایک ایک لفظ پڑھا گیا ہے
اس کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہے، لباس کا بدل ہے، اور جو یہ کھانا ہے اس کا بدل ہے، لیکن یہ جو ذکر ہے اس کا بدل نہیں، واقعی اس کا ذکر نہیں، کیونکہ یہ فضائل اور مصائب آل محمد ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں۔ خداوند کریم نے محبت آل محمد ہم سب کو عطا کرے، کیونکہ ان ہستیوں کے بدولت ہی ہماری بخشش ہے، کیونکہ میرے رسول نے قرآن حکیم میں، میرے اللہ نے رسول سے یہی کہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اگر ہم ان کی قربا سے مودت کرتے ہیں تو ہماری یہاں پہ بھی بخشش ہے اور وہاں پہ بھی بخشش ہے۔ کہ جناب مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ میں کربلا کی زیارت کو کیا، ہمارے ساتھ قافلے میں ایک لڑکا تھا جو بہت اچھے مصائب پڑھتا تھا، مجلس پڑھتا تھا۔ جب ہم کربلا پہنچے تو نہ جانے رش میں وہ کہاں گم ہو گیا۔ ہم ذریعے امام حسین کے سامنے تھے اور ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ذکر حسین ہو، ہم اپنے مولا کا ذکر کریں اور مولا سے بی بی کے مصائب پڑھے جائیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ ہمیں مل جائے، لیکن وہ ہمیں نہیں ملا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس رش کے اندر سے ایک شخص چلتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ ہم پریشان تھے کہ کیا کریں۔ وہ شخص نزدیک آیا تو آ کے کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہا ہم زیارت اربعین پڑھنے لگے ہیں۔ کہا اچھا چلو پڑھو۔ ہم نے زیارت اربعین پڑھی اور اس کے بعد پھر وہی ہم نے اس لڑکے کو تلاش کیا تو لڑکا نہیں ملا۔ ہم بڑے پریشان تھے، کہا کیا وجہ ہے تم پریشان کے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم کہو تو میں مجلس پڑھ دوں۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ مجلس پڑھ دیں۔ انہوں نے سر اٹھایا اور بڑی زخمی نظروں سے مولا حسین کی طرف دیکھا، مولا حسین کے ذریعے مبارک پر نظر ڈالی اور آنکھوں سے ایسے تھا جیسے اشکوں کا دریا بہہ گیا، اور انہوں نے زخمی نظروں سے زری کو دیکھتے ہوئے کہا یا جدہ، نہ میں، نہ یہ مقدس، نہ یہ طلبہ، ہم میں سے کسی کو وہ وقت نہیں بھولتا جب آپ بہن سے رخصت ہوئے تھے۔ اور پھر آپ نے سب رونے لگے، اور جب سر اٹھایا تو آپ وہاں سے جا چکے تھے۔ سب نے کہا یہ وقت کے امام زمانہ ہے۔ جب بھی بی بی فاطمہ کسی کو نظر آئی ہیں تو آپ نے یہی کہا ہے کہ میرے بچے کی رخصت پڑھو۔ کتنی محبت تھی میری بی بی کو حسین مولا سے کہ آپ نے جب بھی بہن زینب کو دیکھنی حسین کی تو یہی کہتی تھی، زینب تم چھوٹی ہو لیکن میرا کوئی بھائی نہیں ہے، زینب تم نے دنیا کی بہنوں کو دکھانا ہے کہ بھائی سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر بی بی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب مولا علی قبر پہ بیٹھے ہیں بی بی فاطمہ کی، تو قبر فاطمہ سے یہی آواز آئی، علی گھر جاؤ، میرا حسین بہت پیاسا ہے۔ اور جب آپ گھر تشریف لائے تو مولا حسین یہی کہہ رہے تھے، اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ آپ نے بی بی زینب کو اٹھایا اور کہا زینب بھائی پیاسا ہے،
फिर तो बीबी ज़ैनब रात को सोते सोते उठ जाती थी और यही कहती थी कहीं हुसैन को प्यास न लग रही हो। वो ज़ैनब और वो भाई हुसैन, ना कोई ज़ैनब होगी ना कोई हुसैन होगा। जनाबे अब्दुल्ला से मौला अली ने जनाब ज़ैनब की शादी तय की और उस वक्त ये अरब का दस्तूर था कि जब लड़की ब्याह कर जाती थी तो 3 दिन तक ससुराल में ही रहती थी। जब 3 दिन हुए तो जनाब ज़ैनब को लेने के लिए जनाब फ़िज़ा गईं। उस वक्त का दस्तूर ये था कि माँ लेने जाती थी। जनाब मौला अली को बहुत बीबी फ़ातिमा याद आई कि काश आज फ़ातिमा होती और ज़ैनब को लेने के लिए जाती। जब आप जनाब फ़िज़ा घर में दाखिल हुई तो देखा कि बीबी ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी हैं और ज़ार क़तार रो रही हैं। और जब जनाब फ़िज़ा को देखा तो आपकी बेकरारी और बढ़ गई, रोना और बढ़ गया। तो जनाब फ़िज़ा ने सोचा कि शायद इस वक्त ज़ैनब अपनी माँ को याद करके रो रही है कि काश इस वक्त मेरी माँ होती और मुझे गले से लगाती या लेने के लिए आती। आप पास गईं और जाके जनाब ज़ैनब को प्यार किया, तसल्ली दी। जनाब ज़ैनब ने देखा अम्मा फ़िज़ा को और जब जनाब फ़िज़ा ने कहा कि माँ फ़ातिमा याद आ रही, तो रो के कहा कि कभी भूलती नहीं है माँ, कब भूलती है, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त अपने भाई के लिए रो रही हूँ। कहा ज़ैनब किस भाई के लिए? तो बीबी ने बड़ी दर्द भरी नज़रों से देखा और कहा अम्मा फ़िज़ा, आप जानती हैं ना कि मैं हुसैन के बगैर नहीं रह सकती। आज 3 दिन हो गए हैं मैंने हुसैन का चेहरा नहीं देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे भाई हुसैन बहुत याद आ रहा है। जनाब ज़ैनब से रुखसत लेके जनाब फ़िज़ा जब घर में गई तो वहाँ का मंजर भी अजीब था। मौला अली भी बैठे हैं, उदास चेहरा है घर में, उदास चेहरे के साथ, और मौला हुसैन परेशान बैठे हैं। पूछा जनाब फ़िज़ा ने क्या हुआ जो इतनी उदासी है? जनाब मौला हुसैन ने कहा अम्मा फ़िज़ा, मेरी थोड़ी देर आँख लगी थी तो मुझे मेरी माँ फ़ातिमा नज़र आई और उन्होंने कहा कि हुसैन जा ज़ैनब से मिलने के लिए जाओ, वो तेरी जुदाई में बहुत बेकरार है। जनाब मौला अली ने कहा कि जाओ, सब भाई जाओ और जनाब ज़ैनब को लेकर आओ। सब भाई रवाना हुए जनाब ज़ैनब को लेने के लिए। मौला हसन भी गए, जनाब गाजी अब्बास रवाना हुए, लेकिन जनाब मौला हुसैन का ये आलम था कि सबसे आगे तेज़ तेज़ कदम रखते हुए जा रहे थे कि न जाने जैसे ये 3 दिन उन्होंने कैसे बर्दाश्त की हों। जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुए। ज़ैनब उठ के खड़ी हुई, भाई को गले लगाया। दोनों बहन भाई इतनी बेकरारी से रो रहे थे कि जैसे बिछड़े हुए कितने साल गुजर गए। कभी ज़ैनब का चेहरा हुसैन हाथों में लेते और बालों को प्यार करते, कभी ज़ैनब भाई का चेहरा हाथों में लेती और प्यार करती और कहती भैया हुसैन, तेरे बगैर ये 3 दिन बहुत मुश्किल गुजरे हैं। बहन घर आई। जनाब अब्दुल्ला से जनाब मौला अली ने वादा लिया कि देखो अब्दुल्ला, जब भी हुसैन सफ़र के लिए जाए मेरी ज़ैनब को तुम ज़रूर साथ भेज देना। ये वादा था जो जब चली हैं मदीने से तो जनाब अब्दुल्ला ने नहीं रोका। करबला आई है,
اور کربلا کے راستے میں آتے ہوئے صرف ایک فکر ہوتی تھی، میرا حسین بھائی پیاسا تو نہیں ہے۔ اور جب کربلا پہنچی تو بی بی کو پھر بھی ایک فکر تھی، میرا بھائی حسین کتنا پیاسا ہے۔ جب بھی حسین کے سوکھے لبوں کو دیکھتی تھی تو رو کے یہی کہتی تھی، اماں تو کتنی پریشان ہوتی تھی کہ حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرتی تھی، بار اللہ حسین مجھ سے پانی نہ مانگے۔ وہ زینب جو بھائی کے سوکھے لبوں کو دیکھ کے رو رہی تھی، اپنے دونوں بچے قربان کر دیے لیکن نہ روئی۔ جب 10 محرم تھا تو بی بی زینب خیمے میں بیٹھی تھی کہ تیرے خیمے پہ ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا زینب کلثوم رقیہ علیکم منی السلام۔ اے زینب و رقیہ میرا آخری سلام قبول کرو۔ اس آواز کا سننا تھا کہ جناب زینب تڑپ گئی اور جلدی سے کہا، اماں فضا دیکھ تو صحیح دروازے پہ۔ جب دیکھا تو بھائی حسین تھے، کہا تیرا بھائی حسین ہے۔ اور میری بیوی بے قرار تھی اور اس قدر مجبور بھی تھی کہ جیسے ایک انسان کے سارے کچھ لٹ جائے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ میرے مولا حسین تیار ہو رہے تھے اور زینب زمین پر بیٹھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ حسین کبھی کبھی زینب کو دیکھتے تھے اور تڑپ جاتے تھے، جانتے تھے کہ یہ زینب تو میرے بغیر کبھی ایک دن نہیں رہی، اب کیسے رہے گی۔ جب آخری رخصت کو جانے لگے، سب سے رخصت ہوئے، ساری بیویوں کو قطار میں کھڑا کیا، بار بار نظر ڈالتے تھے، یہ رباب ہے، یہ ام فروہ ہے، یہ میری بہن کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، اس کا شوہر مارا گیا ہے۔ سب بہنوں سے، سب سے رخصت ہو کے بیویوں سے جب نزدیک پہنچے ہیں دروازے کے تو جناب زینب نے رخصت تو دے دی تھی لیکن پھر بھی بے قرار تھی، اور جب بالکل دروازے کے نزدیک پہنچے تو بے قراری سے دوڑ کے آواز دی، ابن زہرا تھوڑی دیر رک جا، ابن زہرا تھوڑی دیر رک جا میرے بھائی۔ میرے مولا حسین رک گئے تو کہا، بس یہ ذرا گلے کے بٹن تو کھول دے، اماں کی آخری وصیت تھی کہ میں یہ گلا چوم لوں۔ جناب زینب نے بھائی کا گلا چوما تو میرے مولا حسین نے کہا، زینب 21 رمضان کو بابا نے بھی آخری وصیت کی تھی، اپنے کلائیاں کھول دے۔ آپ نے کلائی چومی، بہن سے رخصت ہو کر باہر نکلے، لیکن ایک وہ وقت تھا کہ جب ٹلہ زینبیہ پہ بی بی زینب قرآن سر پہ رکھ کے کھڑی ہو کر شمر سے یہی بات بار بار کہہ رہی تھی، اے شمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے، حضرت کو قبلہ رو میں لٹا دوں جو تو کہے، اور بے بسی سے بار بار دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، اے شمر میرا بھائی بہت پیاسا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے سے اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ بار الہ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے انہیں بخش دینا۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا کر۔ اے میرے رحیم جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کر دینا۔
اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں میرے بھائی سید مروت حسین ابن سید ریاست حسین کی روح کو بخش دینا، ان کی جنت الفردوس میں بلند درجات عطا کرنا۔ میں آپ کی بڑی مشکور ہوں گی۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل واللہ، 1 دفعہ انا انزلنا اور 3 دفعہ شروع اور آخر میں درود پڑھتے برائے سال ثواب سید مروت حسین ابن سید ریاست حسین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد